تحریک لبیک کی انشاءاللہ حکومت آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن گرفتار کرو دوسرے دن چھوڑ دو. عمران ریاض کہتا ہے نا کہ جس سیاستدانوں کے باپ ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ باپ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن عمران ریاض کے باپ کو جب کرسی سے اتارا گیا, عمران آج اس کی سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو یہ ہمارے جوتے بھی چاٹے گا, ہماری چٹیاں بھی صاف کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن جو ہی ہم نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا تو یہ کھڑا ہو کے تانے دے گا کنٹینر کے اوپر. عمران خان کی حکومت آئی تو نواز شریف نے شروع کر دیا مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, رات کو دو بڑی گرفتاریاں ہوئی, ایک شیخ رشید کی اور ایک عمران ریاض خان کی. سوشل میڈیا پہ بس یہی خبر چل رہی ہے. سب سے زیادہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں وہ زہر ٹی ایل پی والے منا رہے ہیں اور پی ڈی ایم والے منا رہے ہیں ان دونوں کی گرفتاری کے اوپر, اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سوگ منا رہے ہیں کہ جی شیخ رشید گرفتار ہو گیا, عمران ریاض گرفتار ہو گیا. تو میں کافی دیر سوچتا رہا تو مجھے حیرانگی ہوئی ٹی ایل پی کے سپورٹروں کے اوپر کہ یار آپ کتنے کافی سمجھدار لوگ ہو. ٹھیک ہے آپ انجوائے کرو, سوشل میڈیا میں کچھ پوسٹیں کرو, لیکن میں بہت ساری پوسٹیں ایسی دیکھ رہا تھا کہ اب یہ پکڑ میں آ گئے, شیخ رشید پکڑ میں آ گیا, وفات چودھری پکڑ میں آ گیا, شہباز گل پکڑ میں آ گیا, تحریک لبیک کے ساتھ ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے ابھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. خدا را سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان لوگوں جو پکڑ جا رہے ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے. تحریک لبیک کے ساتھ جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کیا ان کی یہ سزا بنتی ہے کہ 2 دن گرفتار کر کے تیسرے دن چھوڑ دینا؟ آپ بھی اپنے آپ کو پٹواری شو کر رہے ہو, آپ بھی اپنے آپ کو یوتھی شو کر رہے ہو. جس طرح ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آپ بھی اسی طرح بے وقوف بنتے جا رہے ہو. کیا ہو رہا ہے ان گرفتاریوں سے؟ صرف سیاست ہو رہی ہے. اور جو الحمدللہ میں شروع لا سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہیں ٹی ایل پی کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ایک دوسرے کو یہ انجام تک نہیں پہنچائیں گے, صرف سیاست کریں گے. عمران خان کی حکومت تھی, عمران ریاض کے اوپر بھی میں آتا ہوں. عمران خان کی حکومت تھی, کتنی گرفتاریاں ہوئی, خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی, سعد رفیق کی گرفتاری ہوئی, شہر خاقان عباسی کی گرفتاری ہوئی, حمزہ شہباز کی گرفتاری ہوئی, مریم نواز کی گرفتاری ہوئی. وہ کہاں ہیں؟ اس ٹائم ان لوگوں کو گرفتار کر کے عمران خان نے یوتھیوں کو خوش کیا کہ کیا خان صاحب کی حکومت آ گئی, سب چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. یوتھی خوش ہو گئے. پھر اب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی, انہوں نے کن کو پکڑا ہے؟ شہباز گل کو گرفتار کیا, کیا ہوا؟ فواد چودھری کو گرفتار ہوا, کیا ہوا؟ عمران ریاض گرفتار ہوا, کیا ہوا؟ شیخ رشید گرفتار ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 دن بعد وہ چھوٹ کے آ جائے گا, بلکہ الٹا وہ یعنی ہیرو بن کے آ جائیں گے. عمران خان کے دور میں رانا ثناءاللہ کو گرفتار ہوا, کیا ہوا؟ جو ان کے اوپر حقیقی ریئل کیس ہے ماڈل ٹاؤن والا, اس کو نام بھی نہیں لیا اور جھوٹا کیس بنا کے اس کو چند دن جیل میں رکھ کے کیا کیا ان لوگوں نے؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی سنجیدہ نہیں کی. صرف قوموں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یوتھیوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, پٹواریوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. باقی رہ گئے تحریک لبیک والے. بھائی تحریک لبیک کی انشاءاللہ حکومت آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن گرفتار کرو دوسرے دن چھوڑ دو, پھر وہ شیر بن کے پریس کانفرنس کرے گا اور ٹی وی میں آ جائے گا, بس وہ بھی خوش ہو گیا اور وہ بھی خوش ہو گیا. اب بات کرتے ہیں عمران ریاض کی. میں تو حیران ہوں لوگوں کے اوپر کہ جو عمران ریاض کو صحافی کہتے ہیں. لاسٹ اس کی سپیچ آپ لوگوں نے سنی کہ پاکستان آرمی کے خلاف اس نے جو باتیں کی بالکل سچ کی, میں مانتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, میں 100% اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہی تو منافقت ہے ان صحافیوں میں. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی آرمی نے ایسا کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کیا, سب فیصلے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, کسی ان کی سیاستدانوں کی جرت ہی نہیں ہے ہمارے خلاف کارروائی کرنا, ان کے باپ ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بول رہے تھے. تو ہمارا اعتراض کیا ہے؟ جب عمران ریاض سب کچھ ٹھیک بول رہا ہے, اس کی باتوں سے میں اتفاق کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے عمران ریاض سے کیوں اختلاف ہے؟ عمران ریاض سے اختلاف ہے کہ 4 مہینے ان کی غیرت نہیں جاگی. جب یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے رہی تھی, جب یہ خود اس کے بوٹ پالش کر کے اقتدار کے مزے لے رہے تھے, تب عمران ریاض کو کوئی تکلیف نہیں تھی. جب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا اس ٹائم عمران ریاض کو تکلیف نہیں ہوئی. جو فیصلے اب یہ الزام لگا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو عمران خان کے دور میں ہوئے, ان کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن ان کو تکلیف کب ہوئی؟ جب ان کے باپ کو, جیسا کہ اپنا یہ عمران ریاض کہتا ہے نا
کہ جس سیاستدانوں کے باپ ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ باپ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن عمران ریاض کے باپ کو جب کرسی سے اتارا گیا عمران ریاض کو، تب اس کو غیرت یاد آ گئی، تب اس کو پاکستانی قوم یاد آ گئی، جب اس کو پاکستان یاد آ گیا، تب اس کو پاکستان کے اصل جو دشمن لوگ ہیں وہ یاد آ گئے، تب ان کو معلوم پڑ گیا کہ میر جعفر اور میر صادق کون ہے، تب ان کو معلوم پڑا کہ پاکستان میں تباہی کی جو ذمہ دار ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، تب سب چیزوں کا ان کو معلوم پڑا، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، اس سے پہلے سب برابر چل رہا تھا، کیوں کہ وہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی۔ تو ناظرین، اسٹیبلشمنٹ میں ہزار غلطیاں ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو غلط کرنے والے ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ کون ہے اس دنیا میں فرشتہ؟ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے، لیکن یہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے، ہم کو بٹھائے، ہم ان کے بوٹ پالش کر کے اقتدار کے مزے لیں۔ جب ان سے جو وہ اقتدار چھینا جاتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی، تو کوئی عمران خان کی جتنی بھی بیانات سنو، انڈیا چینل پہ سنو، وہ پاک آرمی کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ کبھی تو کہتا ہے کہ یار 10 آدمی باہر آ جائیں تو ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں، کبھی تو وہ کہتا ہے کہ ان کو بارڈروں میں رہنا چاہیے، ان کو سیاست میں کیا کرنا چاہیے، نواز شریف کی تعریفیں کرتا تھا انڈیا چینل میں بیٹھ کے۔ لیکن جو ہی عمران خان کی حکومت آئی تو نواز شریف نے شروع کر دیا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان کہتا تھا کہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ملک چلاتے ہیں، باجوہ اتنا اچھا ہے، باجوہ نے یہ کام اچھا کیا، ہم ایک پیج پہ ہیں، اور نواز شریف فوج کے خلاف بکواس کرتا رہا۔ اور جو ہی عمران خان کرسی سے نیچے اترا تو اس نے فوج کو گالی نکالنا شروع کر دی۔ یہ سمپل سا یار، تھوڑے سے عرصے میں ان سیاستدانوں کی چال آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ اور اب عمران خان کی دیکھو، یہ جتنے بھی پکڑے جا رہے ہیں یہ کل چھوٹ جائیں گے، لیکن یہ بات کنفرم ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان اب حکومت میں نہیں آ سکتا ہے، یہ تو فائنل ہو چکا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے۔ بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں کہ یار اگر عمران خان کی پارٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے، عمران خان اتنا کمزور ہو گیا ہے، -1 فائنل ہو گیا ہے، تو پھر جو پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہیں یہ کیوں پارٹی کو پکڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اختلاف کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو، ایک پارٹی سٹیبل ہو، یہ چاہتے ہیں مائنس ہو، اس لیے یہ خاموش ہے کہ عمران خان، فواد چودھری کی وہ آڈیو لیک نہیں ہوئی تھی کہ عمران خان نااہل ہوتا ہے، سائڈ میں ہوتا ہے تو ہونے دو، میرا پیغام شہباز شریف تک پہنچا دو۔ تو اب یہ تو فائنل ہو گیا ہے کہ عمران خان نہیں آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان، پورا ملک جام ہو جائے عمران خان کے لیے، پورا ملک یعنی کہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں آئے گی۔ جو میرا تجزیہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھید کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان ایسا بے وقوف انسان ہے کہ جو سیکرٹ باتیں ہوتے ہیں یہ کنٹینر میں اوپر جا کے کرتا ہے۔ اگر ہم نے آج اس کی سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو یہ ہمارے جوتے بھی چاٹے گا، ہماری چٹیاں بھی صاف کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو ہی ہم نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا تو یہ کھڑا ہو کے تانے دے گا کنٹینر کے اوپر، احسان فراموش یہ بن جائے گا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، رسک نہیں لیں گے۔ عمران خان کا تو باپ ختم ہو گیا۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے تحریک لبیک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس نے سعد رضوی صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی ذات نے آج اس کو دکھایا ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ایک لیڈر کی سب سے بڑی پاور عوام ہوتی ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج وہ آپ کے لیے روڈوں پہ نہیں نکل رہی، آج آپ کو وہ جھوٹا کہتی ہے، لیکن وہ ابھی تک اتنے جھوٹے ضرور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے گا ووٹ ہم عمران کو دیں گے۔ تو اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود بھی عمران بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر جس کی پاپولرٹی ختم ہو جائے اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اس کے یعنی کہ پالیسیوں کی وجہ سے اگر وہ فیل ہو جائے تو وہ زندگی آرام سے گزار سکتا ہے کہ کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، کاش میں نے یہ غلطی نہیں کی ہوتی، کاش میرے ساتھ کارکن ہوتے، کاش میرے ووٹر ہوتے تو میں بن جاتا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس شخص، اس لیڈر کو زیادہ ہوگی کہ اس کو سب کچھ معلوم ہوگا کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں محروم ہوں اقتدار سے۔ یہ ہے عمران خان کا انتقام اور اس کا
ہونا چاہیے. لیکن جتنے بھی باقی دوسرے لیڈر جو گرفتار ہو رہے ہیں نا, ان پہ خوشی منانے کی خاص کر ٹی ایم پی کے لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سیاست کرو ٹھیک ہے, انجوائے کرو سوشل میڈیا کو, لیکن ان کی جو سزا ہے نا وہ ان کو تحریک لبیک کی حکومت دے گی, نظام مصطفیٰ میں ہوگا. جس کو ہتھکڑی لگے گی وہ واپس کھلے گی نہیں. جس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا نا اس کو ڈرامہ کر کے 3 دن بعد چھوڑا نہیں جائے گا, اس کو انجام تک پہنچائے گا. اور وہ انجام تک پہنچائے گی تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا قانون آئے گا, تحریک لبیک کی حکومت آئے گی, تب یہ انجام تک پہنچیں گے. اس سے پہلے ان کے اوپر امید نہیں رکھنا. یہ صرف دوست ہیں آپس میں, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ